खुदा उनके जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। एक दफ़ा फिर से पास्टर रफाकत योनाबाद से चर्च विद जीसस लव नेशनल न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने एक दफ़ा फिर से हमें दावत दी। बड़ा खूबसूरत इन्वान खुदावंद की आवाज़ के साथ मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ पूरी टीम का जिन्होंने हमें एक दफ़ा फिर से बुलाया ताकि हम खुदावंद के कलाम की मुनादी कर सकें। आज का उन्वान थोड़ा सा, जब मैंने एक भाई के साथ बात शेयर की, मैंने कहा मेरा थोड़ा सा उन्वान कड़वा है और शायद हो सकता है मेरे इस उन्वान से कई खादमीन जो हैं वो गुस्सा भी करें, माइंड भी करें, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि हम जो खादमीन हैं, हमारा कलाम को लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है कि हम किस वक्त पर क्या बात करें। आज हम बाइबल मुकद्दस में से निकालेंगे अय्यूब की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी 14 से 16 आयत तक। फिर से एक दफा बोलूंगा, अय्यूब की किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी 14 से 16 आयत तक। और यहां पर यूं मरकूम है, ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूं मगर अमल ना करता तो क्या फायदा? क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है? अगर कोई भाई या बहन नंगी हो और उनको रोजाना रोटी की कमी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कि सलामती के साथ जाओ, गरम और सैर रहो, मगर जो चीजें तन के लिए दरकार हैं वो उन्हें ना दे तो क्या फायदा? पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी बात क्लियर करता जाऊं कि हम ये क्यों कहते हैं कि खुदा उनका जिंदा पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो, और हम कहते हैं खुदा उनका शुक्र हो। ये पॉइंट हम एक बचपन से सुनते आते हैं, लेकिन इसको आज तक वाज़िया नहीं किया जाता। लेकिन मैं आपको बताता जाऊं कि जिंदा पाक कलाम जब गुफ्तगू करता है तो हमें इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि खुदावंद का पाक कलाम जो हम सुनते हैं और जो हमसे बात करता है, हम उसके लिए उसके शुक्रगुजार हैं। फिर हम कहते हैं खुदावंद तेरा शुक्र हो, कि खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तू कलाम के जरिए हमसे बात करता है। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा वक्त, क्यों ये लफ्ज़ हम जो है रिपीट करते हैं। हम आएंगे अपने जो खास आज का टॉपिक है। आज 90% नहीं बल्कि 110% लोग ये करते हैं कि कोई हमारे पास आता है खादम के पास, तो हमसे वो कहता है कि भाई मुझे आज घर में रोटी की जरूरत है, तो क्या भाई साहब मेरी मदद हो सकती है? तो भाई साहब को बड़े आराम से कहा जाता है, भाई साहब आगे कहते ने जी वीरे मैं तेरे लिए दुआ करांगा। या वो कहता है कि क्रिसमस के दिन है तो मुझे जरूरत है कि आप, मेरे बच्चों के पास कपड़े नहीं तो थोड़ी सी मेरी मदद कर दें। तो आगे से जवाब में इनको सुनने में मिलता है कि मैं तेरे लिए दुआ करांगा। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में अय्यूब की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी 14 आयत बड़ी खूबसूरती से बयां करती है, आए मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूं मगर अमल ना करता हो तो क्या फायदा? ईमानदार, खाली ईमानदार वो नहीं होता। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे बात शेयर की थी, ईमानदार उसको नहीं कहते जो अपनी चीजों को संभाल के रखता है। यहां पर ईमानदार वो है जिसका ईमान मजबूत है कि वो जो कहेगा, जो करेगा, खुदावंद को अच्छा लगेगा। और उसका ईमान मजबूत है कि वो ये कहेगा कि इसको शिफा हो और उसको शिफा होगी। ये उस ईमानदार के बारे में बात है। लेकिन अगर उसमें अमल नहीं है तो कोई फायदा नहीं। कि वो उसको कहता है, मैं यहां पर एक चीज मेंशन करता जाऊं इससे पहले कि टॉपिक थोड़ा सा कड़वा होता जाए, कि मैं दुआ के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन यहां पर बात की जाती है कि खाली दुआ नहीं बल्कि दवा भी लेके देनी सीखे। यहां पर अगर वो कहता है कि मैं तेरे लिए दुआ करता हूं ईमान से कि तू शेर होगा, तो मेरे अजीजों जान लो कि अभी तक पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में कोई ऐसा खादम नहीं जो खुदावंद यीशु मसीह की तरह हो कि वो कहे कि उठ और वो जिंदा हो जाए। ऐसा भी कोई नहीं हुआ। खुदावंद आसमान पर बैठा इतनी कुव्वत रखता है और वो जमीन पर बैठा भी सब कुछ कर सकता था। लेकिन उसको जब बोला गया कि तेरे पीछे ये कौम आई है और इनको जाने दे कि ये अपने लिए खाना ढूंढ ले, तो खुदावंद यीशु मसीह चाहते तो उनको कहते कि आज और अभी ये सभी शेर हो जाएं, तो उनके मुंह में वो मछली का फ्लेवर भी होता और रोटी का भी होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खुदावंद ने कहा जो तेरे पास है वो तू लेके आ। उन्होंने उनको कहा कि 2 मछलियां और 5 रोटियां हैं। खुदावंद ने उसको
برکت دی, ٹوکریاں اٹھائیں, دعا کی اور سبھی کے سبھی سیر ہوئے. ان کو یہ نہیں کہا کہ میں تیرے لیے ابھی ان قوم کے لیے دعا کروں گا اور یہ ساری کی ساری قوم جو ہے بھی سیر ہو جائے گی. دیکھیں بائبل مقدس میں کہیں پر بھی ایسا ذکر خداوند یسوع مسیح کو ہم کہتے ہیں ہم مسیحی قوم ہے, اور مسیحی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہیں. تو مسیح نے کبھی کہیں نہیں کہا کہ دیکھ کہ اب تو میرے پاس آتا ہے تو 7 اتوار میرے پاس آ تو تیرے گھر میں برکت آئے گی, 16 اتوار آ تو تیرے گھر برکت آئے گی. وہ جو کرتے تھے وہ اسی وقت کرتے تھے, تاکہ کسی کو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تیرے لیے دعا کروں گا تو گھر جاتے تک جو ہے ایسا ہوگا اور تو ایسا ہوگا. کئی لوگ کہتے ہوں گے کہ یہاں پر انہوں نے کوڑیوں کو بھی تو کہا کہ جاؤ اور نہاؤ اور کاہنوں کو دکھاؤ, لیکن شفا ان کے لیے اسی وقت ہو چکی تھی. بائبل میں ایک اور بھی ذکر ہے کہ ایک شخص کو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں اس کے لیے وہ شفا کرتے ہیں, وہ کہتا ہے مجھے ابھی بھی دھندلا نظر آتا ہے. تو خداوند اس کو کہتے ہیں کہ تو اس شہر اس علاقہ سے دور چلا جا. آج یہاں پر بہت سے خادمین ہیں جو یقین جانے ان دنوں میں کوئی خادم یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں تے کسی گورے نہ گل ہی نہیں کر رہا. یہ جھوٹ ہے. ہر کوئی جو ہے اس وقت ڈونیشن کے لیے ہے, کیونکہ ہر چرچ میں کوئی نہ کوئی پروگرام ہے, ہر چرچ میں کوئی نہ کوئی عبادت ہے, ہر چرچ میں کوئی راشن بانٹنے کی اس وقت فراق میں ہے, کوئی بچوں کے سنڈے اسکول کا پروگرام کرنے کی تلاش میں ہے. لیکن جب ان کے پاس کوئی شخص جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں میں تیرے لیے دعا کراں گا, تو پھر ان کو بھی آگے سے یہی رپلائی ملتا ہے. جب وہ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ناؤ وی ول پرے فار یو. دعا بڑی قوت والی چیز ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ تم دعا کرو تو میں تمہارے گھر سے بیماری اور تمہارے آٹے کی مٹی پر برکت ڈالوں. لیکن میرے عزیزو, وہاں پر وہ دعا نہیں کہ تو مانگتا پھر, وہاں پر وہ دعا ہے کہ تو خدا سے گفتگو میں رہ, اس سے بات کر, اس سے رابطے میں رہ. رابطہ کیا ہے خدا کے ساتھ؟ کیا ایماندار رہنا یہ رابطہ ہے؟ نہیں, عمل کرنے میں رابطہ ہے. یہاں پر وہ اس آیت کو اگر ہم تھوڑا سا 14 کو تھوڑا سا وسیع کرے تو کہتا ہے کیا ایسا ایمان اس سے نجات دے سکتا ہے؟ ایماندار کو ایسا ایمان نجات نہیں دے گا جس میں عمل نہیں ہوگا. بلکہ وہ کہتا ہے کہ تیرے پاس کوئی بھائی یا بہن آئے جو ننگا ہو اور اس کو روزانہ کی روٹی کی بھی کمی ہو, اور اس کو آپ کہہ دیں کہ میں تو بڑا ایماندار ہوں, مجھے خدا نے بڑا بلیس کیا ہے, جاؤ اور سیر ہو جاؤ, تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ننگے کے تن پر آپ کے ایمان کی وجہ سے کپڑا آ جائے یا روٹی نہ دو. اگر آپ زیادہ نہیں کر سکتے, دیکھیں 90% ہمارے ساتھ چرچیز میں ایسا ہی ہوتا ہے, اور مجھے بولتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی اور نہ کسی کا خوف ہے نہ ڈر ہے. جب خدا کی خدمت کے لیے نکلے ہیں تو کوئی ڈر نہیں. آج چرچز کو عوام بھی یوز کر رہی ہے. اب ان چرچز میں جایا جاتا ہے, مسیحی قوم اس طرح سے گمراہ ہو گئی ہے, خادمین نے ان کو گمراہ کر دیا ہے کہ اج چرچ دے اندر دیکھ دینی ہے تو تسی سارے آ جانا, اج اسی راشن دینا تو تسی سارے آ جانا. یہ مت کریں. ان کو اصلی جو کلام کی برکت ہے وہ ان تک پہنچائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ راشن نہ دیں, آپ کسی کو دیگے نہ دیں, یا یہ نہ کریں وہ نہ کریں, لیکن دیکھیں آپ نے مسیحت کا رخ بدل دیا جو ایسا نہیں تھا. آج ہم سائی وال جاتے ہیں, ہم نارووال 36 تک 34 تک زمینی علاقوں میں جاتے ہیں, اور وہاں دیکھیں کہ وہاں پر ایک آدھ چرچ ہے اور خادم کی اتنی رسپیکٹ ہے جس کی انتہا نہیں. اب جن چرچز میں ایک آدھ چرچ ہے وہاں خادم کی رسپیکٹ, اور جس علاقہ میں 300 چرچز ہیں وہاں پر خادم بیچارہ دیگیں دے کے اور راشن دے کے لوگوں کو بلا رہا ہے. لیکن جب اس کے پاس کوئی جاتا ہے اس کے علاوہ کہ میری مدد کرو, تو اسے کہتا ہے میں تیرے لیے دعا کروں گا. یہ کیا ایٹیٹیوڈ ہے؟ یہاں تو ایوب کی کتاب کہتی ہے عمل کر, خالی باتوں سے اپنے خدمت نہ ظاہر کر. ہماری خدمت کو تقریباً 4 سال ہو گئے. ہمارے ساتھ ٹیم میں بڑے خوبصورت خداؤں نے پرستار دیے ہیں مجھے. میں لاسٹ ٹائم آپ کے ساتھ ان سب کا نام شیئر کیا تھا, ابھی بھی کر سکتا ہوں. لیکن ان سب کی جو تعلیم جب ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہوتی ہے تو میں ان سے یہی کہتا ہوں یار پلیز یہ نہ کہا کرو یار دعا کرنی ہے, کام کرو. اور خداوند کے فضل سے میرے ساتھ جتنی ٹیم ہے وہ سب کے سب اسی فراق میں رہتے ہیں کہ اگر میرے پاس پیسہ آتا ہے
تو میں اس کو کہیں نہ کہیں یوٹیلائز کرتا رہا ہوں کسی کی مدد کرنے میں, کسی کے ساتھ جانے میں. سو پلیز خادمین سے گزارش ہے کہ یہ ڈائلاگ بازی ہے, اس کو مت کیا کرو کہ تو ننگا ہے تو تیرے لیے میں دعا کرانگا, بھکھا ہے تو تیرے لیے دعا کرانگا. اور تسی نہ کرو, کیونکہ وہ گھروں نکلن تو پہلے تہاڈے تک پہنچن لئی بہت دعا کر رہے کہ خداوندا اے خدا دا خادم میری مدد کر دے تے میں اپنے بچیاں لیے روٹی لے جا. سو میرے عزیزو, ریکویسٹ ہے آپ سے, جو لوگ میری اس وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوز کی وساست سے, تو پلیز اگر آپ کسی کی مدد کر سکتے ہو تو خداوند یسوع مسیح بھی کہتے ہیں کہ ہاں کا جواب ہاں میں اور نہ کا جواب نہ میں دے دو, تو وہ بہتر ہے کہ وہ کسی اور کے پاس جا کے اپنی مدد کے لیے اپیل کر سکے. لیکن پلیز کسی کو یہ نہ کہو کہ میں تیرے لیے دعا کروں گا, تو سیر ہوگا تو یہ کپڑے ملیں گے. یہ تمام خادمین کے لیے بھی بات ہے, یہ وہ لوگوں کے لیے بھی ہے جو خادم نہیں ہیں, اور ایسے لوگوں کے لیے بھی ہے جو اپنی مرضی کی اپنے مطلب کے لیے قائد کو چن لیتے ہیں. ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور خداوند کے حضور دعا کریں گے کہ خداوند ہمیں بدلنے کی توفیق دے. خداوند کا زندہ پاک کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خداوند کا شکر ہو. آئی کا دوسرا بلفاظ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک, میں تیرے حضور جھکتا ہوں. خداوند ہمارے ایمان کو تو نے مضبوط کیا, تیرا شکر ادا کرتے ہیں. خداوند ہمیں اس قابل رکھ کہ ہم ایمان کے ساتھ عمل کرنے والے ہوں. خداوند ہماری باتیں نہیں بلکہ خداوند ہمارے کام تجھے اچھے لگتے ہیں. خداوند آج کی دنیا میں ہم باتوں کے ساتھ دنیا کو منانے چلے ہیں, لیکن خداوند جب ہم عمل کرتے ہیں تو دنیا ہی نہیں بلکہ خداوند آپ بھی جو آسمان پر ہیں ہمیں برکت دیتے ہیں. خداوند ہم آج اور ابھی سے اپنے آپ کو بدلنا شروع کریں تاکہ ہماری زندگیوں میں ہمیشہ وہی الفاظ کارآمد رہیں جو خداوند زندہ پاک کلام سے ہیں. ہم انہی الفاظ کو اسی انداز سے سر انجام دیں جس طرح پاک کلام نے ہمیں سکھایا ہے. مسیح خداوند ہر ایک رجحان کو چھو اور بلیس کر. خداوند جو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں ان کے گھرانوں پر تیری برکت رہے, تاکہ خداوند یہ کسی کو یہ نہ کہیں کہ جا اور سیر ہو, بلکہ خداوند باقاعدہ طور پر ایماندار رہیں اور عمل کریں, تاکہ خداوند اگلے گھرانے بھی بابرکت ٹھہرے. مسیح یسوع کے نام میں آمین. خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو. ایک دفعہ پھر سے میں شکر گزار ہوں نیشنل نیوز کا, پوری ٹیم کا, اور ایسے لوگوں کا جو خداوند کے اس کام کو بڑھا کر نکلے ہوئے ہیں اور خداوند کے کلام کی منادی کرتے ہیں. خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو. پاسٹر رفاقت کی طرف سے آپ سب کو سلام. گاڈ بلیس یو.